يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. اب ہے الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ. تو علامہ سیوطی اس میں 27 کے قریب صحابہ سے حدیث لائے. الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ. اسی کتاب کا خلاصہ بھی علامہ سیوطی نے خود کیا. قطف الازہار المتناثرہ. قطف الازہار، قاف طا اور فا. قطف کا معنی چننا اور کاٹنا، پھولوں کا چناؤ جو بکھرے ہوئے ہیں. قطف الازہار المتناثرہ. دوسری کتاب محمد بن جعفر القطانی کی نظم المتناثر من الحدیث المتواتر. نظم المتناثر من الحدیث المتواتر. علامہ زبیدی کی کتاب ہے لقط العالی المتناثرہ. تو یہ کتابیں احادیث متواترہ پر خاص طور پہ لکھی گئی ہیں. اس طرح امام بخاری کا کہنا ہے کہ فاتحہ کے حوالے سے جو حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اپنی کتاب جز القراءت میں لائے کہ یہ رسول اللہ سے متواتراً ثابت ہے. اسی طرح یہ جو حدیث ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ بھی کئی صحابہ نے رسول اللہ سے بیان کی. اس کے طرق دیکھنے ہوں تو امام ابن الجوزی کی کتاب الموضوعات کا مقدمہ دیکھ لیں. اسی طرح نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، یہ جو حدیث ہے 70 سے زائد صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. شیخ عبد المحسن العباد جو اس وقت مدینہ شریف میں سب سے بڑے محدث شمار ہوتے ہیں، انہوں نے اس کے تمام طرق جمع کر دیے. کتاب کا نام ہی رکھا نظر اللہ امرأ. تو بعض علماء نے یہ بھی تقسیم کی کہ ایک تواتر معنوی ہوتی ہے کہ ایک بات کئی مختلف حدیثوں میں مروی ہیں، واقعات مختلف ہیں، لیکن ایک قضیہ اور قصہ یا مسئلہ ان سب میں ایک جیسا ہے. اور اس کی مثال وہ دیتے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، استسقاء میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، قبرستان میں جا کر اہل قبور کے لیے اللہ سے دعا مانگی تو ہاتھ اٹھائے. اسی طرح ایک صحابی نے صحیح بخاری میں آتا ہے کتاب المغازی میں وصیت کی کہ میں جب شہید ہو جاؤں تو میرے لیے اللہ کے رسول سے دعا کروانا. تو ایک دوسرے صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ، اس نے یہ کہا تھا، تو آپ نے ان کے لیے دعا کی. تو کہنے لگے ہاتھ اٹھا کر کریں. آپ نے ہاتھ اٹھا کر کی. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے بھی کریں. آپ نے ان کے لیے بھی کر دی. ایسے ہی جب عبداللہ بن حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، ابو داؤد اور مسند احمد میں حدیث ہے، تو 3 دن تک نبی علیہ السلام ان کے گھر نہیں گئے. 3 دن گزر جانے کے بعد پھر گئے اور ان کے جو چھوٹے بچے تھے حلاق کو منگوا کر ان کے سر منڈوائے. پھر ان کے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے تو آل خانہ کے لیے دعا کی. تو اس طرح بہت سارے واقعات میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا آیا. اگرچہ واقعات مختلف ہیں لیکن یہ قضیہ متواتر ہے کہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں. تو یہ تواتر معنوی کی صورت بنتی ہے. تو مشہور حدیث کی مثالیں بھی بہت ساری ہیں.
جن میں سے ایک مثال مشہور اور معروف حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ حدیث بھی رسول اللہ سے کئی سندوں سے مروی ہے، لیکن تواتر کی حد تک نہیں پہنچتی، 3 سے زائد اس روایت کی اسانید ہیں۔ اور اسی طرح ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ علم جو ہے وہ بندوں سے چھین کر قبض نہیں کرتا، وہ علم کو کس طرح قبض کرتا ہے؟ علماء کو اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی 3 سے زائد صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو پھر مشہور اصطلاحی اور مشہور غیر اصطلاحی۔ مشہور اصطلاحی تو وہ ہوگی نا جس کی 3 کم از کم سندیں ہوں، اور مشہور غیر اصطلاحی کئی ایسی ہوں گی جن کی کئی سندیں ہوں گی، کئی ایسی ہوں گی جن کی کوئی بھی سند نہیں ہوگی، اور وہ لوگوں کی زبانوں پر چڑھ گئی ہوگی۔ تو اس طرح مشہور غیر اصطلاحی کی بہت ساری قسمیں مختلف جہتوں سے بنتی ہیں۔ اور عزیز حدیث کی مثال لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ حضرت ابو ہریرہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما 2 صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ تو یہ عزیز کی مثال دی جاتی ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے امام بخاری دونوں حدیثیں صحیح بخاری کتاب الایمان میں باب حب الرسول من الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان میں سے ہے، اس چیپٹر میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث لائے ہیں۔ اور غریب کی تو میں آپ کو صبح کے درس میں 2 مثالیں دے چکا ہوں، ورنہ غریب بہت ساری ہیں۔ غرابت کی پہچان کے لیے معروف کتابوں میں ترمذی شریف اصل کی حیثیت رکھتی ہے، اور خاص طور پر غریب نسبی بتایا تھا نا آپ کو، ایک ہوتی ہے غریب مطلق اور ایک ہوتی ہے غریب نسبی۔ اس کو فرد مطلق اور فرد نسبی بھی کہا جاتا ہے، یہ بات آگے آئے گی۔ تو غریب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے میں صحابی کی جانب تفرد ہو، یعنی صحابی اکیلا رسول اللہ سے روایت کر رہا ہے، تو وہ اصل سند میں تفرد ہے، اس کو غریب مطلق یا فرد مطلق کہتے ہیں۔ 2 نام ہیں، غریب مطلق یا فرد مطلق۔ اور اگر اصل سند کی بجائے نیچے سند میں کسی جگہ بھی کوئی راوی اکیلا رہ جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس راوی کی وجہ سے اس حدیث میں تفرد ہے، اس کو کہتے ہیں غریب نسبی یا فرد نسبی۔ نام دونوں ہی استعمال ہوتے ہیں، لیکن قلیل اور کثیر استعمال کا فرق ہے۔ یہ بات انشاءاللہ ابھی آگے آتی ہے جو ہم پڑھیں گے۔ یہ کل جو سبق تھا اس کا تھوڑا سا خلاصہ، 2-4 باتیں زائد بیچ میں ایڈ ہو گئی۔ دیکھیے اپنی کتاب وَفِيهَا الْمَقْبُولُ وَفِيهَا الْمَرْدُودُ، وَفِيهَا اور ان اخبار احاد میں، المقبول مقبول بھی ہے، وَفِيهَا الْمَرْدُودُ اور ان اخبار احاد میں
مردود روایات بھی ہیں، مقبول اور مردود۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو تقسیم ہے نا، مشہور، عزیز، غریب، یہ صحیح اور ضعیف کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ اسانید کی تعداد کے اعتبار سے قسم ہے جو ہم تک پہنچی ہیں۔ اب وہ اسانید صحیح ہیں یا نہیں صحیح، یہ بات الگ ہے۔ تو اسی لیے جب ان اسانید کی جانچ پڑتال کرتے ہیں تو جو صحت کے معیار پر پوری اتر آئے تو وہ صحیح ہوگی، اور جو صحت کے معیار پر پوری نہ اترے وہ ضعیف ہو جائے گی۔ اب آپ تھوڑی سی توجہ کریں۔ صبح میں نے آپ کو صحیح حدیث کی 5 شرائط بتائی، 5 میں سے ایک بھی رہ جائے یا کئی ایک رہ جائے تو روایت صحیح نہیں ہوتی، اس کو مردود روایت کہا جاتا ہے، جو قابل رد ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ مثلا پہلی شرط آپ کو بتائی تھی کہ سند متصل ہو، حدیث بیان کرنے والا شخص جس استاد کے حوالے سے بیان کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہو تو اس کو کہیں گے اتصال سند، اور وہ پھر اسی طرح آگے جس سے روایت کر رہا ہے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی سند جا رہی ہے نا، نیچے والے راوی کی اوپر والے راوی سے ملاقات ہو، اس کو اتصال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اتصال کی ضد ہے انقطاع، اگر سند متصل نہیں تو منقطع ہوگی، ٹوٹی ہوئی ہوگی۔ اب سند کے ٹوٹنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ حدیث بیان کر رہا ہے، جس کے حوالے سے بیان کر رہا ہے، اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ہوتی، شروع سند میں ہی سند ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ سید نذیر حسین محدث دہلوی نے فرمایا، اب میری تو سید صاحب سے ملاقات نہیں ہے تو یہ اتصال نہیں ہے، یہ انقطاع ہے۔ ہاں میں اگر کہوں کہ مجھے حدیث شیخ سوری صاحب نے بیان کی، انہوں نے عبدالتواب محدث ملتانی سے، انہوں نے سید صاحب سے، یہ سند متصل ہے، کیونکہ سید نذیر حسین کے شاگردوں میں عبدالتواب محدث ملتانی ہیں، انہوں نے ان سے پڑھا ہے۔ تو اگر شروع سند میں محدث کی طرف سے، بیان کرنے والے کی طرف سے واسطہ ٹوٹا ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں معلق۔ یہ نام اس کے علیحدہ علیحدہ رکھے گئے ہیں، معلق، لٹکائی ہوئی۔ ابھی دیکھیں یہ پنکھا ہے نا، اوپر لٹکا ہوا ہے، نیچے سے واسطہ کٹا ہوا ہے، تو اس کو کہیں گے یہ معلق ہے۔ آپ پتنگ اڑاتے ہیں، ڈور ہاتھ میں پکڑی ہے، اب ڈور آپ کے ہاتھ میں اور پتنگ تک وہ ڈور جڑی ہوئی ہے، یہ متصل ہے۔ اب اگر درمیان سے ڈور ٹوٹ گئی، وہ اوپر اور آپ نیچے، تو یہ معلق ہے۔ تو معلق شروع سند سے جس کے راوی گرے ہوئے ہوں، خواہ ایک، خواہ دو، خواہ سارے ہی، جس کی مثال دیکھو مشکات شریف ہے نا حدیث کی کتاب، یا بلوغ المرام ہے، آپ بلوغ المرام پڑھتے ہیں تو شروع سے ہی ہو جاتے ہیں جی ان ابی ہریرہ عن عبداللہ ابن عمر عن ابی بکر صدیق مثلا، تو صحابی کا نام لے کر حدیث شروع ہو جاتی ہے۔ بھئی آپ کی صحابی سے تو ملاقات ہی نہیں ہے، تو یہ ساری سند غائب ہے، تو آپ کی جانب سے واسطہ ایسا کٹا ہے کہ اوپر تک ذکر نہیں ہوا، تو یہ معلق ہے۔ اس سلسلے میں
بہت ساری امثلہ آپ کو امام بخاری کی صحیح میں بھی ملیں گی، جن کو کہا جاتا ہے معلقات بخاری، معلقات بخاری، کہ امام بخاری نے کچھ روایتیں ایسی ذکر کی ہیں جن کی سند بیان نہیں کی۔ اب وہ روایتیں جو باب باندھتے ہیں نا، عنوان اور ہیڈنگ قائم کرتے ہیں، اس کے اندر لاتے ہیں، اور اس روایت سے جو باب باندھا ہے نا، جو مسئلہ نکلتا ہے وہ نیچے کسی اور مرفوع حدیث سے بھی امام بخاری نکالتے ہیں، خواہ وہ لفظاً مطابقت ہو خواہ معنوں میں مطابقت ہو۔ یہ مطابقت کی دو قسمیں ہیں، مطابقت لفظی اور مطابقت معنوی۔ مطابقت معنوی کی تین قسمیں ہیں، مطابقت بے طریق عموم، مطابقت بے طریق خصوص، مطابقت بے طریق استنباط۔ یعنی یہ ہے کہ مطابقت بے طریق عموم، کہ امام بخاری بالکات مثلاً کوئی حدیث میں خاص باب باندھتے ہیں، حدیث نیچے عام لے آتے ہیں، یا عام باب باندھتے ہیں، حدیث نیچے خاص لے آتے ہیں، تو مختلف شکلیں ہیں ترجمۃ الباب کی۔ تو اب جو لفظ باب میں ہیں وہی لفظ حدیث میں آتی ہے تو مطابقت لفظی ہوئی، اور اگر جو باب کا معنی ہے وہ ایک عام حدیث سے بھی امام بخاری اخذ کر رہے ہیں کہ جو یہ معنی ہے یہ اس حدیث میں ہے، وہ عموم کے اعتبار سے مطابقت ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح بعض اوقات حدیث سے استنباط اجتہاد کر کے کوئی نقطہ نکالتے ہیں تو وہ مطابقت بے طریقے استنباط ہوتی ہے، اور اصل فقاہت محدث کی یہ ہوتی ہے۔ بہرحال امام بخاری معلق روایات ترجمۃ الباب میں لاتے ہیں، اور ان میں سے کئی ایسی معلق روایات ہوتی ہیں جن کی اسانید خود بخاری شریف کے اندر ہی دوسری جگہوں پر موجود ہوتی ہیں، یا پھر دیگر ائمہ نے نقل کی ہوتی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی معلق روایات جتنی ہیں ان کی اسانید جو ہے وہ ایک کتاب میں ذکر کی۔ یہ کتاب 5 جلدوں میں چھپی ہے، تغلیق التعلیق۔ تغلیق التعلیق میں جتنی بخاری میں معلق روایتیں ہیں، ابن حجر اس کی ساری سندیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں، اور فتح الباری میں بھی کئی اسانید جو ہیں وہ ذکر کی، اور کئی کے بارے بتایا کہ یہ اس کو موصولاً فلاں فلاں نے بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات سند وہ صحابی سے پیچھے تابعی کے بعد ٹوٹی ہوتی ہے، تابعی کہہ رہے اللہ کے نبی نے فرمایا، اب تابعی کی ملاقات تو رسول اللہ سے نہیں ہے، تو اس روایت کا نام رکھا گیا ہے مرسل۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ تابعی کے بعد صحابی ہی ہو، بسا اوقات تابعی دوسرے سے، دوسرا تابعی تیسرے تابعی سے روایت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کبھی آپ مقدمہ پڑھیں تقریب التہذیب کا ہی، تو ابن حجر نے 12 طبقات ذکر کیے ہیں، تو جس میں تابعین یہ کبار تابعین ہیں، یہ اوساط تابعین ہیں، یہ صغار تابعین ہیں، تو تابعین کے بھی طبقے بنائے ہیں۔ تو اس طرح ضروری نہیں کہ تابعی کے بعد صحابی کا واسطہ ہی گرا ہو، کئی تابعین بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ بندہ جو گرا ہوا ہے اس کے حالات نامعلوم ہو تو روایت پھر بھی ضعیف ہو جاتی ہے۔ اس لیے امام مسلم نے صحیح کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ مرسل ہمارے اصل قول میں وہ ضعیف ہی شمار ہوتی ہے۔
تو کبھی ہوتا ہے کہ سند میں دو یا دو سے زیادہ راوی اکٹھے گرے ہوئے ہوتے ہیں، تو دو یا دو سے زیادہ راوی اکٹھے گر جائے تو اس کو موزل کہتے ہیں۔ موزل کی مثالیں آپ کو موطا امام مالک میں کافی ملیں گی، انہیں بلاغات مالک بھی کہا جاتا ہے۔ امام مالک کئی روایتیں بیان کرتے کہہ دیتے ہیں بالاغانی ان فلان قضا و قضا، فلاں فلاں شخص سے مجھے اس طرح بات پہنچی ہے، اس کی سند وہاں نہیں۔ تو موطا کی جو شرح ہے امام ابن عبد البر کی التمہید لما فی المعطا من المعانی والاسانید، اس کی پوری ایک جلد 26 جلدوں میں نسخہ چھپا ہے، اس کی ایک جلد مکمل وہ بلاغات مالک کے اوپر ہے۔ تو بعض اوقات سند کے نہ شروع سے واسطہ گرا ہوتا ہے، نہ تابعی کے بعد گرا ہوتا ہے، نہ دو کٹھے بلکہ دوران سند سے کوئی واسطہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں منقطع۔ تو یہ میں نے ایک مثال آپ کے سامنے پہلی جو شرط ہے نا اس میں سے رکھی ہے کہ جب صحیح کی شرط نہیں پائی جائے گی تو اس کے برعکس جو چیز آئے گی تو روایت مردود ہو جائے گی۔ تو اس لیے ابن حجر کہتے ہیں فیہا المقبول و فیہا المردود، اس میں اخبار احاد میں مقبول روایات بھی ہیں اور مردود بھی ہیں۔ کیوں؟ لتوقف الاستدلال بها علی البحث عن احوال رواتها، اس کی وجہ یہ ہے کہ لتوقف الاستدلال بها، ان روایات سے استدلال کرنے کا دار و مدار علی البحث عن احوال رواتها، ان کے راویوں کے حالات کے اوپر بحث کرنے کے ساتھ ہے کہ ان اخبار احاد کے راویوں کے حالات دیکھے جائیں گے، اگر وہ حالات قابل قبول ہوئے تو روایت مقبول بن جائے گی، اگر وہ حالات قابل قبول نہ ہوئے تو روایت مردود ہو جائے گی۔ اسی لیے علم رجال وجود میں آیا ہے۔ علم الرجال یہ اس امت کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ ڈاکٹر عبد الرشید اظہر رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک عظیم نکتہ بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں پہلی امتوں میں پہلے جتنے نبی گزرے ہیں نا ان نبیوں کی امتوں میں فقہا تھے، محدثین نہیں تھے۔ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ پہلے جتنے نبی آئے ہیں نا اور ان کے صحابہ جو تھے اور ان کے آگے پھر شاگرد، ان میں فقہا تھے، محدثین نہیں تھے۔ یہ محدثین اس امت کی خصوصیت ہے کہ فقیہ تو وہ ہے نا جو دین کی بات سمجھتا اچھے طریقے سے گہرائی سے، تو نبیوں کی باتیں سمجھنے والے ان کے اصحاب اور شاگرد تو تھے ہی، لیکن نبیوں کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد ان کے اقوال اور ان کے اعمال اور تقریرات کو ضبط کرنے والے پہلی امتوں میں کوئی بھی نہیں تھے۔ کسی نبی کے امتی نے اپنے نبی کے اقوال افعال اور تقریرات علیحدہ کوئی مرتب نہیں کیے، نہ ہی ان کی کوئی کتاب دنیا میں ہے، بلکہ وہ تو نبیوں پر اترنے والی جو کتاب تھی وہ بھی کوئی اصلی صورت میں نہیں ملتی۔ لیکن اس امت کی خصوصیت ہے اس میں فقہا محدثین ہیں، رسول اللہ کی بات سمجھنے والے بھی ہیں اور رسول اللہ کی بات کو بھی سند ضبط کر کے دنیا تک پہنچانے والے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا اعزاز ہے، آج ہمیں اپنا نسب نامہ 2-4 پیڑھیوں سے اوپر کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ بعض بچے وہ بھی ہیں جنہیں بس باپ دادا کی حد تک ہی پتہ ہے،
اوپر کوئی پتہ نہیں ہوتا ہمارا پردادا اور اس سے اوپر نسل ہماری کہاں سے آئی اور کیا خاندان کا شجرہ نسب ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کی نسبت رکھنے والے علماء طلباء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے واسطوں سے ان تک حدیث پہنچی ہوتی ہے اس کو یاد کیے ہوئے ہوتے۔ اکثر ہم یہ جو سیزن ہے آپ کا شعبان کی ابتدا سے ہی مدارس میں تقریبات کتب احادیث کی شروع ہو جاتی ہیں کہ سال کا اینڈ ہوتا ہے تو کئی حدیث کی کتابیں مدارس میں پڑھی جاتی ہیں، کہیں ترمذی شریف کا اختتام ہوا، کہیں جو ہے نا وہ نسائی شریف کا، کہیں مشکات شریف کا، کہیں ابو داود شریف، کہیں مسلم، کہیں موطا، کہیں بخاری۔ تو جب تقریبات ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی طالب علم مدرسے والوں نے تیار کیا ہوا ہوتا ہے جو اپنے استاد سے لے کر صاحب کتاب تک پوری سند کے ساتھ حدیث پڑھ کے قوم کو سناتا ہے، اور وہ واسطے لوگوں کے طلباء میں علماء کے سینوں میں ضبط ہیں۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اپنے رسول کی باتیں اسانید کے ساتھ ضبط، جتنے بندے اس کو بیان کرنے والے ہیں بیچ میں سارا نسب نامہ جو ہے وہ سند کا علماء اور طلباء کو حفظ ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے راوی روایت بیان کرنے والے ہیں اس امت کی خصوصیت یہ ہے سب کے جس قدر حالات مل سکے وہ سارے اکٹھے کیے کہ یہ کہاں پیدا ہوا، اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے، اس کے جو ہے نا وہ والد کا آگے نسب نامہ کیا ہے، اس کی کنیت کیا ہے، لقب کیا ہے، نسبت ہے تو کون سی ہے، اور پھر کتنی عمر میں اس نے پڑھنا شروع کیا ہے، کس استاد سے کون کون سی کتاب اس نے پڑھی ہے، اور علم کے حصول کے لیے اس نے کس کس خطے اور علاقے کا سفر کیا ہے یا سفر نہیں کیا، اپنے علاقے کے اندر ہی رہا ہے۔ پھر علم کے حصول کے دوران اس کی اخلاقی حالت کیسے تھی، اس کی عدالت کیسے تھی، یہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والا تھا یا نہیں تھا، اور اس کا قوت حفظ کیسا تھا، اگر اس کا قوت حفظ میں کوئی خلل پیدا ہوا ہے تو وہ اس کو یہ پیدائشی طور پر ہی حافظے کا کمزور تھا یا کہ کوئی حادثہ فاجعہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے اس نے ذہن پر اثر لیا اور اس کا قوت حفظ متاثر ہو گیا، جس کو اختلاط سے تعبیر کیا جاتا ہے، یا یہ اپنے استاد سے جو حدیث سنے ہوئے ہے اس کو من و عن اسی طرح ہی لفظ بلفظ بیان کرتا ہے یا روایت بالمعنی کرتا ہے، یا چند حدیثیں تو استاد سے سنی ہیں اور کچھ حدیثیں اس استاد کا نام لے کر ایسی بیان کرتا ہے جو اس نے ان سے نہیں سنی، اور لفظ ایسے استعمال کرتا ہے جس میں سننے اور نہ سننے دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے مشائخ کون کون سے ہیں، تلامذہ اس کے کون کون سے ہیں، اور اس کی وفات کہاں ہوئی ہے، اس نے اگر کتب لکھی ہیں تو کون کون سی اس کی کتب ہیں، یہ پورا بائیو ڈیٹا ہر راوی حدیث کا علماء محدثین نے کتب رجال میں ضبط کیا ہے۔ اور اگر کسی استاد عالم کے تلامذہ کثیر ہیں وہ ذکر کر دیے، کئی ایسے ہیں جن کے شاگردوں میں صرف ایک ہی بندہ ان سے حدیث بیان کرنے والا ہے، کسی سے جو ہے نا وہ 2 بیان کرنے والے ہیں، اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ یہ مجہول العین ہے یا مجہول الحال ہے، تدلیس کرتا ہے یا نہیں کرتا، اختلاط اس کو ہو گیا، اس کا حافظہ بگڑا، کس سال اس کا حافظہ بگڑا، حافظہ بگڑنے سے پہلے اس سے کون کون سے لوگ روایت کرتے تھے، حافظہ بگڑنے کے بعد اس سے کون کون سے لوگ روایت کرتے ہیں، اور پھر حافظے کی خرابی کے دوران اس نے کوئی حدیثیں بیان کی ہیں یا خرابی کے بعد کوئی حدیث بیان ہی اس نے نہیں کی، ہر چیز محدثین نے ضبط کی ہے۔
اتنی بڑی ہسٹری دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے امت مسلمہ کے پاس ہسٹری ہے۔ کمروں کے کمرے بھرے ہوئے ہیں، کئی جو ہے نا وہ کئی جو ہے نا منزلوں پر بلڈنگیں ہیں جن میں کتابیں ہی کتابیں ہیں۔ جو مرکز جماعت الماجد کا جو میں تذکرہ کر رہا تھا، جب میں اس کے مخزن میں داخل ہوا، تھوڑے تھوڑے وقفے پر رینک لگے ہوئے ہیں اور کوئی 15-20 کنال کے اوپر تقریباً محیط رقبہ ہے، اور اس میں داخل ہو جائیں تو کتابوں سے ہی بھرا پڑا ہے۔ وہ حیات خان جو مردان کا پٹھان مجھے ادھر ملا، اس نے کہا یہ جو جماعت الماجد ہے نا، اس کا مالک دنیا کے 70 کے قریب اکابر علماء ادیب بڑی بڑی لائبریریوں والے جو تھے، اس نے پیسہ خرچ کر کے ان کی لائبریریاں خرید کر یا ان کی وفات کے بعد ان کے وارثوں سے خرید کر ساری اس کتب خانے میں رکھی۔ اور جو قلمی نسخے تھے، ہاتھ سے لکھے ہوئے مخطوطات 5 طریقوں سے محفوظ کیے ہوئے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ قلمی نسخہ اصلی حالت میں سیو کیا ہوا ہے۔ جب ان کے پاس کوئی قلمی نسخہ آتا ہے، اگر اس کی کوئی جلد خراب ہے، کاغذ خراب ہے، تو تصلیح الجلد کے نام پر ایک الگ کمرہ ہے جس میں باقاعدہ اس کی جلد بندی ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کر کے اس کو پھر صحیح سیٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کو جا کر اس کے کمرے میں رکھتے ہیں۔ اور جس کمرے میں وہ قلمی نسخے رکھے ہوئے ہیں نا، اس میں میں نے دیکھا، وہ مجھے دکتور ہاشم ندوی نے بتایا کہ اس نے اس کے اندر نظام ایسا درجہ حرارت کا لگایا ہوا، جتنی ہیٹ یا ٹھنڈک کتابوں کو چاہیے وہ ملتی رہتی ہے، اور اس کمرے میں آگ لگنے کا بظاہر کوئی تصور نہیں ہے، اور اگر آگ لگ جائے تو آلات ایسے لگے ہوئے ہیں فوراً دھواں ہو جاتا ہے، کوئی چیز جلتی نہیں ہے۔ دوسری حفاظت اس کی انہی کتابوں کی فوٹو کاپی لے کر، مصورہ جس کو کہتے ہیں، وہ فوٹو کاپیاں ان کی کر کے بائنڈ کر کے وہ ایک کمرے میں رکھی ہوئی ہیں۔ تیسری صورت، کسی دور میں جو بڑی ویڈیو کیسٹ ہوتی تھی جس میں لوگ ادھر تو موویاں بناتے، تو انہوں نے اس ویڈیو کیسٹ کے پردے کے اوپر بھی ان کتابوں کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ چوتھی صورت تھی سی ڈیز کی صورت میں، ہر ایک مخطوطے کی سی ڈی بنا کر رکھی ہوئی ہے۔ پانچویں صورت مائکرو فلم اس کی بنائی ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے ہر ایک کے لیے سی ڈی چلانے کے لیے الگ کمپیوٹر رکھے ہوئے ہیں، مائکرو فلم چلانے کے لیے الگ مشینیں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ نکال کے بندہ لے کے آتا ہے وہاں سے، پھر نگرانی کیمرے ہر طرف لگے ہوئے ہیں، وہ پھر مشین کے اوپر مائکرو فلم چڑھا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھ لو جی جو چیز آپ کو چاہیے، اگر وہی مخطوط چاہیے ہو تو پھر وہ اس کی آگے باقاعدہ تیار کر کوئی وقت دے دیتے ہیں تو مل جاتی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ قلمی نسخوں کا بھی، مصورات کا بھی، رجال سے بھرا پڑا ہے، راویوں کے حالات سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے۔ اس لیے علماء کے کئی اقوال ہیں، الاسناد خصیصۃ من خصائص هذه الامہ، یہ سند جو ہے نا اس امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ کسی نے کہا الاسناد سلم، سند تو ایک سیڑھی ہے، جیسے چھت کے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے نبی پاک تک پہنچنے کے لیے سند کی ضرورت ہے۔ کسی نے کہا الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، یہ عبداللہ بن مبارک کا مشہور قول مسلم کے مقدمہ میں۔ اس کے اوپر یہ عبد الفتاح ابو خدہ جو زاہد کوثری کے شاگرد ہیں، تو عبد الفتاح ابو خدہ نے کتاب لکھی الاسناد من الدین، تو اس کتاب میں سند کے حوالے سے ائمہ حدیث کے سارے اقوال جمع کر دیے۔ مولوی عبدالحی لکھنوی حنفی جو تھے، ان کی کتاب الاجوبۃ الفاضلہ للاسئلۃ العشرۃ الکاملہ،
تو الاجوبۃ الفاضلہ میں بھی انہوں نے سند کے حوالے سے کافی کچھ اکٹھا کر دیا ہے۔ تو یہ سند کے جتنے رجال ہیں، ان رجال کو چونکہ پرکھا جاتا ہے، پھر ان کی توثیق اور تجریح معلوم کی جاتی ہے، پھر نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر وہ جرح اور تعدیل کے اصولوں پر پرکھنے پر کوئی ایسی جرح اس پر نہیں ملی جس کی وجہ سے اس کی روایت کمزور ہوتی ہو تو وہ روایت مقبول ہوگی، اور اگر کوئی علت نکل آئی، کوئی راوی مجروح ہو گیا، راوی حذف ہو گیا، تو اس صورت میں وہ روایت مردود ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں ان میں مقبول بھی ہیں اور ان میں مردود بھی ہیں۔ کیوں؟ لتوقف الاستدلال بہا، ان کے ساتھ استدلال کا موقوف ہونا ہے، دار و مدار ہونا ہے علی البحث عن احوال رواتہا، اس کے راویوں کے حالات کے اوپر بحث کرنے کے ساتھ، دون الاول، پہلی قسم کے سوا، یعنی پہلی قسم جو متواتر کی ہے اس کے رجال پر بحث نہیں کرنی پڑتی، چونکہ متواتر کہتے ہیں جی علم بدیہی کا، علم ضروری کا، علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے روایت، تو لہذا اس کی سند کی چھان پھٹک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو میں نے ایک نقطہ آپ کو بتایا تھا کہ راوی کا صدق اور کذب، صدق اور کذب وہ ضرور دیکھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر 10 سندیں ہوں، 10 کے 10 سندوں میں کذاب راوی اکٹھے ہو جائیں تو کہیں جی یہ تو تواتر ہے تو لہذا صحیح ہوگی، اللہ تو یقین کا فائدہ نہیں۔ بسا اوقات اس طرح کا جو ذوف شدید ہوتا ہے وہ جتنی اسانید ہوں تو وہ مزید روایت کو کمزور کرتا ہے۔ تو یہ وجہ حافظ ابن حجر نے ذکر کی۔ پھر آگے وہ بات آ گئی جو علم ضروری اور علم یقینی کی۔ وقد یقع، اور بعض اوقات واقع ہوتا ہے، مضارع پر قد آ جائے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ قلت کا معنی ہوتا ہے، تقلیل، شاذ و ناظر، بسا اوقات، بعض اوقات، اور ماضی کے اوپر آ جائے تو تحقیق کا معنی ہوتا ہے، یقیناً، بلا شک و شبہ، در حقیقت، ایسے لفظوں سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ وَقَدْ يَقَعُ فِيهَا، بعض اوقات ان اخبار احاد میں واقع ہوتی ہے، ما، وہ چیز جو یفید العلم النظریہ، جو علم نظری کا فائدہ دیتی ہے، بالقرائن، قرائن کے ساتھ، قرینہ کی جمع، علی المختار، مختار قول پر۔ تو دیکھیں آپ، ایک ہے علم ضروری اور ایک علم نظری۔ نظر سے ہی سمجھو کہ بحث اور غور کرنے کے ساتھ یقین کا آنا، علم بمانا یقین ہے، علم بمانا یقین ہے۔ ایک علم ہے جو بحث اور تمہیز کے بغیر یقین آیا، اور ایک وہ ہے جو بحث اور تمہیز کے بعد یقین آیا۔ تو دونوں سے یقین ہوتا ہے، فرق اتنا ہے کہ تواتر میں بحث کے بغیر یقین حاصل ہو جاتا ہے، جیسے سورج نکلا ہوا ہو تو دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو دیکھنے سے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ سورج نکلا ہوا، یقین ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات استدلال کر کے پھر یقین حاصل ہوتا ہے، جس کی عام طور پر مناطقہ چھوٹی کتابوں میں مثال دیتے ہیں جی، کہیں جو ہے نا وہ دھواں اٹھ رہا ہو نا، تو اب دھواں جو ہے اس پر غور و خوض کر کے دیکھتے ہیں یہ دھواں کس چیز کا ہے، گاڑیوں کا دھواں ہے یا کہیں کوئی آگ لگی ہوئی ہے۔ جب تھوڑی سی بات تمہیز کی تو پتہ چلا کہیں آگ لگی تھی، اور آگ لگنے کے ساتھ اتنا دھواں جو ہے وہ اٹھا ہے، فیکٹری جل گئی ہے، سرکٹ جو ہے وہ شارٹ ہو گیا ہے، تو آگ لگنے سے اتنا ہر طرف گرد و غبار اور دھواں ہی دھواں۔ تو اب یہ دھواں آگ کے اوپر دلالت کرتا ہے، تو دھواں دیکھ کر بعض تمیز تلاش کے ساتھ یقین ہو گیا کہ آگ لگی ہے۔
تب یہ یقین تھوڑے سے غور و فکر کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ تو بعض اوقات غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی جب راویوں کے حالات پر آپ نے غور و خوض کیا کہ یہ راوی ثقہ ہے یا نہیں ہے، ضابط ہے یا نہیں ہے، اس کی سند کا اتصال ہے یا انقطاع ہے، اس کے اندر کوئی شذوذ اور علت ہے یا نہیں ہے، تو باس و تمیز کی جب تو کوئی علت نہ ملی، کوئی شذوذ نہ ملا، کوئی انقطاع نہ ملا، کوئی راوی کا حذف ہونا نہ ملا، تو آپ کو یقین ہو گیا کہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ اس میں کوئی علت ایسی نہیں ہے۔ تو وہ باس کے بعد یقین آ گیا۔ تو یہاں سے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ ظن کا جو لفظ ہے نا، علم ظنی، تو وہ علم ظنی جو ہے وہ اٹکل پچو والا علم نہیں ہے، وہ وہم، گمان اور شک کے ساتھ علم نہیں ہے، بلکہ یہ استدلال، غور و فکر، تدبر اور سوچ و بچار کے بعد یقین آیا ہے۔ تو اخبار احاد سے جن لوگوں نے کہا کہ یہ علم ظنی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ علم حاصل ہوتا ہے لیکن باس اور تمہیز کے بعد، ریسرچ اور تحقیق کے بعد، راویوں کی چھان پھٹک کے بعد۔ یہ قرائن سے مراد کرینہ کی جمع نا، وہ دلائل مختلف جو پرکھے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، جس طرح میں نے کتنی ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے بات کی، راوی کا کہاں پیدا ہوا، کہاں فوت ہوا، کہاں پڑھا، کس سے روایت کی، کس سے کون سا علم پڑھا، سفر کیا نہیں کیا۔ تو روایات یا پھر یہ ہے جس طرح بخاری اور مسلم کی مثلا اخبار احاد ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کو مزید یقین بنانے کے لیے کئی قرائن ہیں۔ ایک تو یہ قرینہ اور دلیل ہے کہ یہ دونوں امام اس فن کے بہت بڑے امام تھے اور علل کے ماہرین تھے، تو انہیں چھان پھٹک کر کے روایات جمع کی، تو ان دونوں کا علم جو نا وہ حدیث میں علل کا ماہر ہونا یہ ایک قرینہ ہے ان کی روایت کی مزید پختگی کا۔ اسی طرح امت مسلمہ کا ان دونوں کتابوں کو ہاتھوں ہاتھ قبول کرنا، جس کو تلقی بالقبول کہتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا قرینہ ہے۔ ایسے ہی تو نہیں نا کہ پوری امت نے قبول کر لیا ہو اور اندر سارے جھوٹ کٹھے کیے ہوئے ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کا فرمان ہے کہ میری امت گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اگر اکٹھ ہو گیا ہے بخاری اور مسلم کی صحت کے اوپر، یہ اور بہت بڑا قرینہ ہے ان روایات کے علم اور یقین کا فائدہ دینے کا۔ ہم نے ایک کتاب مرتب کی ہے صحیح بخاری علماء احناف کی نظر میں، کافی میں نے تفصیلی اس کا مقدمہ لکھا ہے، ایک حکیم ظفر صاحب ہیں جنہوں نے یہ کتاب شروع کی تھی، مقدمہ میں نے لکھا، دونوں کا مل ملا کر اس میں ہم نے کوئی 70 کے قریب اقوال علماء احناف کے جمع کیے جو بخاری اور مسلم کی صحیحیت کے یا صحت کے قائل اور اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ تو یہ قرائن ہے امت کا، ان کتابوں کو ہاتھوں ہاتھ قبول کرنا، مزید اس کے اندر پختگی اور یقین کے۔ اب دیکھو نا، ایک حدیث آپ کو ایک سند کے ساتھ ملی، اب میں چاند پھٹک کی سند میں کوئی علت نہ آئی تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ بات صحیح ہے۔ اب وہی بات اور کئی طرق اور سندوں سے ملتی چلے گی تو آپ کو یقین میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جیسے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کئی چیزیں ایسی ملتی جاتی ہیں، اعمال صالحہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو کچھ چیزوں کے مزید بڑھنے کے ساتھ بندے کا یقین بھی بڑھ جاتا ہے، تو ایسے ہی صحت کے اوپر مزید یقین ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان میں اخبار احاد کے اندر مقبول اور مردود سمجھ گئے نا، مقبول اس لیے قبولیت کی شرائط پائی جاتی ہیں، جہاں قبولیت کی شرائط نہیں ہوں گی تو مقبول نہیں رہے گی، وہ روایت مردود اور ضعیف ہو جائے گی۔ ثم الغرابۃ، اب یہ وہ بات آ گئی کہ جب راوی بیان کرنے میں ایک رہ جاتا ہے اس کو غرابت اور تفرد کہتے ہیں۔ تفرد راوی کا اکیلے رہ جانا، تو غرابت بھی اسی کو کہتے ہیں۔ ثم الغرابۃ اما
ان تکون فی اصل السند او لا، پھر غرابت یا تو اصل سند یعنی صحابی کی جانب میں ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اصل سند میں راوی اکیلا رہ گیا ہوگا یا نہیں رہا ہوگا۔ اگر رہ گیا ہو تو فل اول الفرد المطلق، پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ جہاں پر اصل سند میں تفرد ہو وہ پہلی صورت ہے نا، تو یا نہیں ہوگا تو یہ دوسری صورت ہوئی۔ تو پہلی جو صورت ہے فل اول الفرد المطلق، پہلی قسم کو فرد مطلق کہتے ہیں۔ ایک بات آپ سے پوچھ لوں، سب سے کسی کو جواب آتا ہو تو بتا دینا، الفرد المطلق اور مطلق الفرد دونوں میں کوئی فرق ہے؟ مناظرے جب ہوتے ہیں نا، ایک مناظرہ ہوا یہ مجیب الرحمان ہزاروی کے ساتھ گجرانوالہ میں گرجاک جو عیدگاہ اس کے اندر، یہ تین بھائی ہیں، مفتی غلام فرید ہزاروی، شریف ہزاروی اور مجیب ہزاروی۔ مجیب کے ساتھ مناظرہ تھا تو غلام فرید وہاں موجود تھا۔ تو قاضی صاحب فاتحہ کے مسئلے پہ مناظرہ ہو رہا تھا تو وہ بار بار یہ سوال کرے، آپ یہ بتائیں کہ آپ القراءۃ المطلق کو کے قائل ہو یا مطلق القراءت کے قائل ہو؟ میں نے مجھے پتا تھا قاضی صاحب کو جس طرح میں نے چلانا ہے، میں نے کہا قاضی صاحب آپ اتنا ہی کہیں، نہ ہم مطلق القراءت کی فرضیت کے قائل نہ القراءۃ المطلق کی فرضیت کے قائل، ہم فاتحہ 7 آیت تمہاری سورت کی فرضیت کے قائل ہیں۔ تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جس وقت مرکب توصیفی ہوتا ہے نا، جیسے الفرد المطلق، الامر المطلق، القراءۃ المطلق، تو اس میں عموم ہوتا ہے، اس میں عموم ہوتا ہے۔ تو القراءۃ المطلق کا مطلب ٹوٹل جس کو قراءت کہا جا سکتا ہے، یعنی پورا قرآن ہی پڑھنے کو فرض سمجھتے ہو تو یا مطلق القراءہ مرکب اضافی، مطلق الامر، مطلق الفرد، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مضاف الیہ کا ایک جز ثابت ہو جائے نا تو وہ اس کا اطلاق ثابت ہو جاتا ہے۔ جیسے مطلق القراءہ، اس کا مطلب قراءت کا ایک جز، آپ قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھیں جس سے پتہ چلے اس نے قراءت کی ہے تو مطلق القراءت کا مفہوم ثابت ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی مطلق الامر، حکم کا کوئی ایک فرد ثابت ہو جائے تو مطلق الامر ہوتا ہے۔ ایسے ہی مطلق الفرد اگر ہو تو فردیت کا کچھ حصہ ثابت ہو جائے تو مطلق الفرد ہے۔ تو وہ کہنا چاہتے تھے کہ دونوں میں سے کوئی ایک کہے گا تو فاتحہ والا مسئلہ ہی جاتا رہے گا، یا تو پورے قرآن کو فرض مانے یا پھر خالی ایک آیت پڑھنا فرض مانے۔ تو میں نے قاضی صاحب کہا آپ اس چکر میں نہ پڑھیں، آپ کہیں ہمارے نزدیک فاتحہ فرض ہے، اس کی 7 آیتیں ہیں۔ تعین جب ہو گیا تو پھر یہ سوال ہی فضول ہے۔ تو یہ اگر آپ نے مزید باس کبھی پڑھنی ہو نا، یہ میں صرف اس لیے ساتھ بعض چیزیں بتاتا ہوں تاکہ آپ مستقبل میں مطالعہ کریں۔ بدائع الفوائد کتاب ہے امام ابن القیم کی، بدائع الفوائد، انہوں نے دونوں میں 7 فرق لکھے ہیں۔ مطلق الامر اور الامر المطلق میں امام ابن القیم نے بدائع کے اندر 7 فرق لکھے، بدائع الفوائد کتاب ہے۔ تو یہاں ہے فالاول الفرد المطلق، اصل سند میں تفرد ہو تو اس کو فرد مطلق کہتے ہیں۔ صحابی کی طرف تفرد ہو تو اس کو فرد، یعنی غریب مطلق نہیں لفظ بولا، یہ استعمال کا فرق ہے۔ والثانی الفرد النسبی، دوسری قسم کہ اصل سند میں غرابت اور تفرد نہیں ہے، دوران سند میں کوئی راوی ایک رہ گیا،
جیسے امام ترمذی کہہ دیتے ہیں ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث تو اس سند اس راوی کی وجہ سے غریب ہے. تو یہ ہے غریب نسبی. غرابت جو ہے وہ کسی آدمی کی طرف منسوب کی گئی ہے، یہ غریب نسبی ہے. اگلا لفظ ہے وَيَقِلُّ اطلاق الفردیت علیہ. وَيَقِلُّ اور قلیل ہے اطلاق الفردیت، فرد کے لفظ کا بولنا، علیہ اس غریب نسبی پر. یعنی جس کو فرد نسبی کہا گیا نا، ایک الفرد نسبی، اس کے اوپر فرد کا لفظ کم بولا جاتا ہے، تو زیادہ پھر لفظ کون سا بولا جاتا ہے؟ غریب. یعنی غریب نسبی زیادہ کہا جاتا ہے، فرد نسبی جو ہے یہ کم بولا جاتا ہے، فردیت کا اطلاق اس پر کم ہوتا ہے. یہ صرف استعمال کا فرق ہے. یہ اصل سند میں تفرد ہو تو زیادہ استعمال کرتے ہیں فرد مطلق، وہاں غریب مطلق کا استعمال کم ہے. دوران سند تفرد ہو تو اس کو غریب نسبی زیادہ کہتے ہیں، فرد نسبی کم کہتے ہیں، تو فردیت کا اطلاق اس پر کم ہوتا ہے. تو یہ غرابت جو ہے یہ بہت ساری احادیث کے اندر موجود ہے. کل انشاءاللہ پھر